السلام علیکم. ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو گولڈن جوبلی تھی سینٹ کی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریاست تو بچا لی ہے مگر ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا انہوں نے واقعی ریاست بچا لی ہے؟ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آئی ہیو انوائٹڈ دا بزنس ریکارڈر اسلام آباد ٹیم, جو کہ اپنے اپنے جو سیکٹرز جو ان کی بیٹس ہیں اس کے اوپر وہ ہمیں ان بائسڈ ویو دیں گے کہ وہ کدھر تک امپروومنٹ ہوئی ہے کہ نہیں. ایک چیز بیفور وی اسٹارٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ وہ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں, وہ فائنانس منسٹر, وہ سارا بلیم جو ہے وہ پریویس ایڈمنسٹریشن پہ دے رہے ہیں. اور جو بعض اوقات سنا ہے پرائیویٹ میٹنگس میں تو مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی بلیم دیتے ہیں. ہم یہ کریں گے آج کے جو اکتوبر وہ آئے تھے میرے خیال میں 27-28 سپتمبر کو انہوں نے عہدہ لیا تھا, اپنا اوتھ لیا تھا. اس کے بعد واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو از کہ اکتوبر سے لے کے جو فیبرری تک ان کی اپنی پرفارمنس تھی اس پہ ہم وی ول شیئر سم ڈیٹا ود یو اینڈ فگر آؤٹ کہ کون ہو از رسپانسبل فار دا کرنٹ اسٹیٹ آف دا اکانومی. وہ تو بٹوین دی IMF اینڈ عمران خان ہی کرتے ہیں. آئی ول اسٹارٹ ود ظہیر عباسی صاحب جو منسٹری آف فائنانس کرتے ہیں. ڈو یو ہیو اے سیٹ آف کمپریبل فگرز عباسی صاحب کے جو اکتوبر میں تھے اور اب تھے, اور کیا کوئی فگر بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو امپروو ہوا ہے؟ جی, یہ جو فائنانس ڈویژن کی جو اپنے فگر ریلیز انہوں نے کیے ہیں جنوری کی اور سپٹمبر کے. سپٹمبر میں ریمیٹنسز میں ہمارا ڈکلائن تھا 6.3%, وہ جنوری میں جا کے 16% ہو گیا ہے. اور اسی حساب سے ایکسپورٹ میں 7% تھا, 7.9% ہو گیا ایکسپورٹ میں. FDI میں 47% تھا, یہاں اب جنوری میں 44.2% ہے. اس میں ذرا سی بہتری اگر آئی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب ڈکلائن میں ذرا کمی آئی ہے, بٹ اٹس آلسو پاسبل کہ گنجائش بہت کم رہ گئی تھی ہمارے آلریڈی. آئی تھنک 1 بلین سے زیادہ تو نہیں ہے شاید FDI, بہت کم ہے, 1 بلین سے بہت کم ہے. یہ جنوری کے فگر ہیں, فیبرری کے آگے والے نہیں آئے اس کے بعد. اسی حساب سے کیونکہ فیبرری کا اپڈیٹ آ گئی ہے مگر یہ فگرز جنوری کے اور دسمبر کے انہوں نے اس میں دیے ہوئے ہیں. کچھ فگر دسمبر کے ہیں, کچھ جنوری کے. اسی حساب سے کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے 47.4% تھا سپٹمبر میں, اور یہ تقریباً آلموسٹ 46.2% ہے جنوری میں کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر. وہ بہت ڈرامیٹک ڈکلائن ہوا ہے میرے خیال میں, کیونکہ وہ جو گورنمنٹ ہے ہماری وہ کافی کراؤڈ آؤٹ کر دی ہے, وہ دے آر بوروئنگ ہیویلی. جی, PSDP کا انہوں نے سپٹمبر کا تو نہیں دیا, لیکن جو جنوری تک کا دیا ہوا 43.8% جولائی ٹو دسمبر جو ہے ڈکلائن آیا PSDP میں. اور اسی حساب سے LSM میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر, اس میں جنوری میں 7.9% آیا ہوا ہے, ڈکلائن آیا ہوا, اور اکتوبر میں بھی تقریباً 7 کے قریب ہی تھا. اتنا ہی انہوں نے سسٹین کیا ڈار صاحب نے. جی, اور میسیو جو ان کا آیا فسکل ڈیفیسٹ, بٹ یہ نیگیٹو ہے رائٹ. جی, LSMI لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ نیگیٹو میں, یہ سارا نیگیٹو میں. اسی فسکل ڈیفیسٹ 672 بلین تھا جولائی اگست میں, اب وہ بڑھ کے ہے 1.683 بلین ٹریلین. جی, 1.683 ٹریلین جو ہو گیا ہے, یہ تقریباً 2% سے زیادہ GDP کا بنتا ہے. یہ دسمبر تک انہوں نے اسی طرح فگر دیا ہوا ہے. تو جتنے بھی اوور آل ہم فگر دیکھیں, اور مارکیٹ پرسیپشن اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ پرسیپشن بھی ڈیٹیریوریٹ کی گئی ہے. یعنی کہ جو سپٹمبر میں یا جو پرسیپشن تھا مارکیٹ کا آفٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہیڈ سائنڈ آف آن دا IMF ڈیل, وہ بہت کم ہو گیا. اور خواتین حضرات, ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جنوری تک جو ڈار صاحب تھے انہوں نے روپی بھی کنٹرول کیا ہوا تھا, کہنے کو روپی کنٹرول کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے گرے مارکیٹ ہو گئی تھی. انہوں نے جو ایکسپورٹرز تھے ان کو بھی یہ 110 بلین کی الیکٹریسٹی سبسڈی دے رہے تھے, اور کوئی بھی جو فنڈ کی کنڈیشنز تھیں وہ انہوں نے 27 جنوری تک انہوں نے زحمت نہیں کی کہ ان کو امپلیمنٹ کریں. اور یہ جب انہوں نے روپے کو چھوڑا تھا 27 کو, تو تب فنڈ نے اسی دن اناؤنس
اناؤنس کیا تھا کہ ہمارا مشن آ رہا ہے 31 جنوری کو for 10 days. So یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ جو یہ ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے, this is entirely due to policies that were being implemented from October to January. I'll come جی sorry. اس میں اگر ہم فائنانس کے لوگوں سے بات کریں یا ان سے بیک گراؤنڈ ڈسکشن کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت تھی, اور ڈار صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہی پرانی پالیسی پرسیو کرے, جس کی وجہ سے وہ پالیسی بھی نہیں ہے جی, وہ تو ایک اکاؤنٹنٹ ہیں, انفارچونیٹلی وہ ہی از انٹو بک بیلنسنگ, مگر وہ بھی بیلنس نہیں ہو رہی جو آپ بتا رہے ہیں, ڈیفیسٹ بڑھ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ اب صورتحال اتنی کمپاؤنڈ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے بھی ہمیں کوئی مشکل نظر آتی ہے کہ کیسے. بٹ از ڈار صاحب مور جیسے کہتے ہیں نا کہ از ہی ٹیکنگ سجیشنز فرام ادرز ود ان دا. نہیں, ان کا تو اپنا ایک دو بندوں کا گروپ ہے, کسی اور کو علم ہی نہیں ہوتا, ایک دو آدمی, بڑا لمیٹڈ سا سرکل ہے, اسی میں فیصلے کرتے ہیں. Nobody knows what he's doing. وہ لمیٹڈ سرکل ہے, اور پھر وہ سنا کلیئر کروا رہے ہیں ڈائریکٹ فرام نواز شریف, جس کی وجہ سے جو ہیں وہ ایشوز ود الائنس پارٹنرز بھی ہو رہے ہیں. وہ جو بلاول بھٹو زرداری وہ بھی کافی بولے ہیں اگینسٹ. لیٹ می گو ٹو طاہر امین. ہی ڈز وہ اکنامک افیئرز ڈویژن کے ڈیٹ فگرز دیکھتے ہیں, وہ انفلیشن وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی دیکھتے ہیں. تو واٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو از کہ کیا ڈیٹ کی کیا سچویشن ہے, واٹ مطلب ہے کہ جو ہمیں بتایا ہے جو ایشوز ہیں اور وہ کمپاؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں, جیسے کہ عباسی صاحب نے کہا, واٹ از دا وے آؤٹ بالکل جس طرح فرام دا گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو. جی جس طرح عباسی صاحب نے بتایا, تو اسی طرح ڈیٹ کا یا جب ہم ایکسٹرنل انفلو کی بات کر لیں تو وہ بھی کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے. اور اس طرح کہ گورنمنٹ نے اس سال کے لیے اسٹیمیٹ لگائی تھی کہ ہمیں تقریباً $40 بلین یہ ہمیں باہر سے اور جو ایکسٹرنل انفلو ہے وہ 21-22 بلین تھا فار ڈیٹ ری پیمنٹ, انٹرسٹ پیمنٹ, اور 5-6 بلین تھا فارن ایکسچینج ریزرو کو سپورٹ کرنے کے لیے, پھر وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. لیکن ابھی تک جو اکنامک افیئر ڈویژن کا ڈیٹا ہے جنوری اینڈ تک, اس کے مطابق ابھی تک $6.5 بلین وہ آئے ہیں, یعنی بہت. جی اب اس میں اگر ہم کمرشل لونز کی بات کر لیں تو اس سال کے لیے $7 بلین کی پروجیکشن ہے, لیکن جنوری اینڈ تک صرف $200 ملین آئی ہے. تو یہ اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کنسسٹنٹلی ہماری جو ریٹنگ ہے خواتین حضرات اکتوبر سے کم ہونی شروع ہوئی ہے. اٹ واز ناٹ بفور ڈار صاحب انٹری, اکتوبر سے کم ہونی شروع ہوئی ہے, اینڈ دین فائنلی آل 3 ریٹنگ ایجنسیز ہیو ڈاؤن گریڈڈ اس, اور ایشوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل یہی, اور اس سے ہماری جو کاسٹ آف بورنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو ہماری ریلائنس ہے, یا ہم کہہ بھی رہے کہ ہمارا جو فرینڈلی کنٹریز ہے وہاں سے بھی انفلو اس طرح نہیں ہے جس طرح گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی, جس طرح گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن اور جس طرح انہوں نے پلیج کیا ہوا تھا. چائنا سے تو آ رہا ہے, بیکاز چائنا آئی تھنک بائی اینڈ لارج کنسیڈرس اسٹریٹجک پارٹنر, بٹ باقی جو ہیں ملکوں سے, فرینڈلی کنٹریز سے ادھر نہیں آ رہا. آئی تھنک یہ ڈار صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا ابھی ریسنٹلی, گولڈن جوبلی جو یہی جو سینٹ کی تھی. I'd like to ask before we go for a break, I would like to ask you کہ وہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ we don't want Pakistan, I'll just quote this, we don't want Pakistan to get into a dangerous place where its debt needs to be restructured. اس کے بارے میں یعنی کہ ڈیٹ جو ہے ریسٹرکچر کر دیں, کہ یعنی کہ ہم آپ کو انٹرسٹ زیادہ لمبا کر دیں, اس کا شاید انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے, اس کے بارے میں کیا؟ بالکل جی, جو یہاں پر انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہے ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے, کیونکہ آگے بٹ شی از سیئنگ کہ نہیں کرنی چاہیے, دیٹس اے ڈینجرس پلیس. بالکل جی, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اب بھی صرف ہمارے پاس 3.5 مہینے رہ گئے اس سال میں, اور پروجیکشن کہیں $40 بلین اور کہیں $6 بلین, تو بہت زیادہ. فائنل کویسچن ٹو یو, واٹ اباؤٹ ڈومیسٹک ڈیٹ, یہ کتنا بڑھایا ہے ان لوگوں نے؟ ڈومیسٹک ڈیٹ کی بات کر لیں تو یہ صرف 10 مہینے میں
تقریباً 27% اس میں انکریز ہوئے. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو اس ٹائم یہ 27 ٹریلین روپیز تھی. حالانکہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ ریلائنس کی 16 سے بڑھا کے 27 بٹ انہوں نے تو بہت ہی موقع لیکن ان لوگوں نے صرف 10 ماہ میں یہ 34.25 ٹریلین پہ پہنچایا, یعنی 27%, اینڈ وچ از اے ہائیلی انفلیشن. کیونکہ اتنے زیادہ وہ مارکیٹ میں پیسے آ رہے ہیں تو لازم بات ہے اس سے انفلیشن تو بڑھے گی, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو اوور آل انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہی ہے. اور انفلیشن کی جو وجہ ہے بڑھنے کی وہ یہ بھی ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جس طرح کہ ہمیں عباسی صاحب نے کہا وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اٹ از آئی تھنک آلموسٹ وی ول ہیو اے انسسٹینیبل لیول. فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں اب ریسنٹلی $4.3 بلین سے ایز آف 9 مارچ جو لاسٹ فگرز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, اور ڈیٹ کا جو ہمارا جو انفلو ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وداؤٹ اینی اٹیمپٹ ٹو ریئلی کٹ ایکسپینڈیچر. اب ہم نصرت نظر کے پاس جائیں گے جو کہ شی ول ٹیل اس کہ یہ جو آسٹیرٹی پیکج کی اتنی زیادہ خبریں آ رہی ہیں وہ کہاں تک سکسیزفل ہونے کے اس کے امکانات ہیں. جی گورنمنٹ نے بیسیکلی جو آسٹیرٹی میئرس کا انہوں نے کیا تھا جو اناؤنس کیا تھا کہ 200 بلین جو روپیز جو ہیں وہ سیو کر لیں گے, لیکن جو ایکسپرٹس ہیں ان 1 ایئر, اور ایکسپرٹس اوپینین یہ ہیں کہ جو 20 بلین بھی جو ہے وہ مشکل سے یہ اچیو کر سکیں گے. بہت ہے بٹ یو نو یہ مطلب ہے خان صاحب کا بھی تھا کہ چائے نہیں پلائیں گے یا چائے پلائیں گے تو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, بھینسیں ہم کر دیں گے. یہ تو ساری تو انہوں نے بھی نامینل سے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کاریں نہیں یوز ہوں گی. دے ہیو آلسو سیڈ دیٹ یو نو یو ول ہیو مطلب ہے کہ زوم پہ آپ کی میٹنگز ہوں گی, وہ باہر سے لوگ نہیں آئیں گے. تو in a way that they did come up with something, but the projection I think is way off the mark, as you say. ابھی اس میں جو ڈیفینس ہے انہوں نے, کیونکہ ایک بجٹ کا ایک میجر چنک جو ہے وہ ڈیفینس کو جاتا ہے, آلموسٹ 16% جو ہے وہ بجٹ کا ڈیفینس کو ہے. 1.5 ٹریلین ان کا بجٹ تھا لاسٹ ایئر کا, تو اس میں اس 22-23 کا, تو اس میں بیسیکلی یہی تھا کہ انہوں نے بھی کافی 2-3 سال ہو گئے آسٹیرٹی میئر اسٹارٹ تو کیے ہوئے تھے, اور ابھی انہوں نے کچھ اس میں ایڈ آن بھی کی ہے, لائک ڈرائی فرائیڈے کی ہے جس میں پیٹرول اور ڈیزلس کو بچانے کے لیے یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں یوز کرتے انلیس کوئی بہت ایمرجنسی نہ ہو جائے. اس کے علاوہ مطلب ہے جی جو انہوں نے کم کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک چیز نہیں کی ہے اس میں یہ کہ جو بھی چیزیں یہ لیتے ہیں باہر سے ان کو پیمنٹ جو ہے وہ پاکستانی کرنسی میں ہی دے رہے ہیں, ان کو ڈالرز میں پیمنٹ نہیں دے رہے. اس سے تھوڑا بہت جو فارن ریزرو پہ اثر پڑ رہا ہے وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. اس کے علاوہ انہوں نے believe that they are buying all these tanks and all that at in rupees. I don't think so. اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, you mean like chocolates and یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جو ہے اس میں انہوں نے کٹ ڈاؤن کیا ہے, پانی کی بل اور جو الیکٹریسٹی ہے اور گیس کی. کتنی سیونگ ہے؟ بہت نامینل ہے, کیونکہ جو پہلے بھی جو ان کے چارجز وغیرہ ہوتے ہیں کچھ کافی سبسیڈائز بھی ہیں ان کے ریٹس, تو اس میں پھر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ایک اور انیشیٹو تھا کہ what about 20 billion کے 20 بلین پورے ایئر میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں سے جنریٹ ہو سکتا ہے. That's too little out of 1.5 trillion rupees. بالکل, تو یہ تو بہت ہی مائنر ہے. تو بٹ how else can they, مطلب ہے کہ اور ان کو گورنمنٹ نے بیسیکلی ریکمینڈ کیا ہے کہ 15% جو نان کمبیکٹ چیزیں اس میں آپ کٹ لگا دیں, لائک نان آپریشنل جو ہے. ابھی آپریشنل ان کی کاسٹ تقریباً ہے 368 بلین کاسٹ ہے, اس میں تو اوبیسلی وہ نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی یہ تو کم نہیں ہو سکتے کیونکہ آج کل ٹیررزم کی وجہ سے کافی زیادہ جو ان کی کاسٹ ہے وہ رادر تھوڑی اوپر ہی گئی ہوگی. 1.2 ٹریلین از آن ادر ایکسپینسز. جی بالکل, تو وہ کاٹیں نا. یہ جو کنٹونمنٹس ہیں ان کو کم کریں, کنٹونمنٹس کم کر سکتے ہیں. لینڈ وغیرہ ابھی ریسنٹلی آرمی نے پنجاب گورنمنٹ سے لینڈ لی ہے 45,000 ایکرس,
ایکرز لینڈ لی ہے, اور بیسیکلی یہ کرتے یہ ہیں کہ جو ریٹائرڈ جرنلس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ لیز پہ دے دیتے ہیں, اور وہ پھر اس میں فارمرز ہائر کرتے ہیں اور ان کو پھر انگیج کر کے تو وہاں پہ کھیتی باڑی وغیرہ ہوتی ہے. کتنی وہ بیچارے ان کو خود کھیتی باڑی تو نہیں نا سیکھا جاتا آرمی میں. بس یہ چیزیں اگر کٹ ڈاؤن, اگر انہوں نے واقعی میں پیسے اگر بچانے ہیں تو یہ والی چیزیں لائک they need to cut down on procurement because operational تو آپ نے کہا نا کہ اگر 400 بلین بھی ہے تو آؤٹ آف 1.1 ٹریلین کہیں اور جا رہا ہے, تو they need to do that. اور میرے خیال میں I think the public demands کہ یہ جو perks اور privileges اور یہ جو آپ دیتے ہیں گھر دے دیے, زمینیں دے دیں سویلین بیوروکریسی کو, ملٹری ریٹائریز کو, یہ میرا خیال میں ختم کرنی چاہیے because this is not something that is given anywhere else in the world. I'm not sure about India but I don't think it's given anywhere else in the world. خواتین حضرات, اب ہم آئیں گے دو جو میجر جو لکوناز ہیں, جو سیکٹرز ہیں جن میں ہمیشہ سے ہی ایشو رہا ہے. میں پھر آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گی, یہ جو MD-IMF ہے جورجیوا, اس نے ڈوئچ ویلے کو دیا تھا انٹرویو 19 فروری کو اس سال, اور انہوں نے کہا تھا کہ what we are asking Pakistan are steps Pakistan needs to take to be able to function as a country and not get into a dangerous place. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ آپ بڑھائیں from people who actually can afford to pay taxes. سہیل سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. he is chief reporter and he's been doing Federal Board of Revenue for decades. جی سہیل صاحب, کیا یہ جو کنڈیشن ہے ابھی آفٹر دا امپلیمنٹیشن آف دا IMF پرائر کنڈیشنز, کیا یہ مد نظر رکھا گیا ہے؟ جی جو ہے یہ بالکل جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا. آپ دیکھیے کہ جو 10 جون کو بجٹ 2022-23 آیا تھا, اس میں آپ ڈائریکٹ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو بجٹری میئرز آئے اس میں 70% کے قریب تو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے. اور اسی طرح جو ہے یعنی کہ 17 سے 18 سیلز ٹیکس اسٹینڈرڈ کر دیا. جی بالکل آپ دیکھیے جو انہوں نے اسٹینڈرڈ ریٹ کو بڑھایا, جو منی بجٹ 15 فروری کو آیا اس میں, اور سگریٹ بڑھا دی. آئی مین سگریٹ تو آئی ڈونٹ نو whether if you look at the ratio I think the poor and probably smoke more. جی ایگزیکٹلی, سگریٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لاز سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس اگست 22 کو بھی جو ہے وہ بڑھایا گیا, اور ابھی تو ایکسٹرا آرڈنری اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی گئی. لیکن اینڈ دین یو ہیو سافٹ ڈرنکس پہ بھی لگا. جی بالکل, اس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ڈبل کر دی گئی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایگزیمپشنز کٹی ہیں انہوں نے. ایگزیمپشنز جو ہیں جو میجر اریٹنٹ ہے, دیٹس آلسو این اریٹنٹ فار ناٹ اونلی دا انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز بٹ اٹس آلسو این اریٹنٹ فار اس پاکستانیز, کہ یہ آپ امیروں کو ایگزیمپشنز دے رہے ہیں, وہ کٹی ہیں کچھ. جی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ایگزیمپشنز کو جو ہے چھیڑا ہی نہیں گیا. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹریڈرز کو جو ہے منی بجٹ میں مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے. آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھیں, ڈیولپر بلڈرز کو دیکھیے, آپ جولرز کمیونٹی کو دیکھیں جس پہ کوئی ٹیکس نہیں. یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز والی سائٹ تھی اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا, اور سارے کا سارا ووٹ جو ابھی بھی ڈائریکٹ ٹیکس میں کلیکٹ کر رہے ہیں دے موسٹلی وتھ ہولڈنگ ٹیکسز ان دا سیلز ٹیکس موڈ, رائٹ, بیکاز دیٹ از این انڈائریکٹ ٹیکس. جی بالکل, آپ جو ہے وہ آپ ود ہولڈنگ کا آپ شیئر دیکھ لیں ٹوٹل ڈائریکٹ ٹیکسز میں 70 اور 72% سے نیچے جا ہی نہیں رہا. اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ گھپلے مت کرو ان ٹرمز آف مس ڈیفائننگ وہ جو سیلز ٹیکس ہے اس کو سیلز ٹیکس میں انڈائریکٹ میں رکھو, ناٹ انڈائریکٹ ٹیکسز. جی بالکل, جو ہے آڈیٹر جنرل نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بہت بڑا پالیسی جو ہے وہ آپ نے صحیح ٹھیک نہیں کیا. ناؤ آئی گو ٹو مشتاق گھمن صاحب جو کہ پاور سیکٹر کرتے ہیں. جی گھمن صاحب, آئی نو یو کیپ سیئنگ کہ کچھ امپروومنٹ نہیں ہوئی اوور ڈیکیڈز, بٹ گیو اس اے رن ڈاؤن. دیکھیے پاور سیکٹر جو ہے پاکستان کے جو 2-3 برے سیکٹرز ہیں ان میں سے میرے خیال میں ٹاپ پہ آتا ہے. اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں, ایک تو یہ کہ ہماری جو ہے وہ سٹارٹ سے ہی جو تھوڑے 2 پروجیکٹس لگ گئے تھے, تربیلا اور منگلا,
ہائیڈل کے. اس کے بعد ہائیڈل پروجیکٹس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی جو کہ ہمیں جو چیپ الیکٹریسٹی دے سکتے تھے. نہیں بٹ ہائیڈل تو اب ہے ہی نہیں جی. پانی تو پانی کی وی آر اے واٹر اسکیئرس کنٹری. نہیں وہ نیچے ہے لیکن اوپر سے جو پہاڑوں سے آتا ہے ہمارے کے پی کے سے, تو وہاں بہت ساری ایسی لوکیشنز ہیں جہاں سے رن آف دی ریورس پروجیکٹس بن سکتے تھے, پر ان پہ توجہ نہیں دی گئی. اور پھر ہم چلے گئے تھرمل کے اوپر آئی پی پیز لگا لیں, اور اس کے بعد جو تھی تو اس میں جو تھا اس میں پھر یہ کہ وہ اس میں فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہمارا اپنا جو سسٹم تھا جس کو بہتر کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ریکوری نہیں ان سے نہیں ہو پاتی, نہ یہ لاسز کم کر پا رہے ہیں, اور گورننس کے بہت سارے مسائل ہیں. کرپشن اتنی تھا کہ کوئی کام اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے پھر ان کا جو ہے وہ جو گیپ ہے جو جنریشن کی کاسٹ ہے اس کا, اور جو کاسٹ آف سیل اور ریکوری میں جو گیپ ہے یہ پورا نہیں کر پاتے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, جو آج کل 2600 ارب جو ہے وہ روپے بن چکا ہے, 2.6 ٹریلین روپیز 2.6 ٹریلین روپیز بن چکا ہے. اور جو ہے اس کے لیے حکومت نے کے پاس کوئی ایسا چارہ کار نہیں ہے, کوئی میکانزم نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے اس کو کیا کریں. تو اب یہ روٹین میں جیسے کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی پہلے اس سال کے لیے جو مارچ سے لے کے جون تک جو ہے اور اپنا ساری کنزیومرز کے اوپر ڈال دیں. جی تو وہ جو ہے یہ جو ہے 3.39 روپے وہ لگا دیا ایڈیشنل سرچارج. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی اگلے سال ہم یہ کریں گے کہ پرانا جو 43 پیسہ تھا وہ رہے گا, اور 1 روپیہ لگا کے تو ہم اس میں کچھ جو پی ایچ ایل کے پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کے جو کوئی 800-900 روپے کے لونز ہیں تو ان کو جو انٹرسٹ ہے وہ پے کریں گے. مگر پھر یہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ بھی کرنے ہیں, مگر اوپر سے جو جنریشن آئی پی پیز کی پیمنٹس ہیں اسپیشلی چائنیز کمپنیز کی جو ہے وہ ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے گومن صاحب, آئی ہیو ٹو کلوز فار اے بریک, بٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کی سٹوری جو میرے خیال میں کافی ہولناک تھی کہ جو نیکسٹ آئی تھنک 4 to 6 months میں ہمیں فیول امپورٹس کے لیے چاہیے ہے کوئی $8.4 billion, اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا خواتین حضرات ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ صرف $4.3 billion ہیں ٹوڈے. جی وہ مارچ سے سپتمبر تک کی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں انرجی کی, ان کو پورا کرنے کے لیے we need that much money. اتنے $8.5 ارب and you have seen no improvement during the last 4-5 administrations. Is that right? کوئی امپروومنٹ آن گراؤنڈ بھی کوئی جا کے اگر دیکھے تو آپ کو بالکل ویسے سسٹم نظر آتا ہے. کاغذوں میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے % کر دیے, ہم نے اتنے % کر دیے, پر آن گراؤنڈ جو ہے نہیں ہے, وہ سچویشن اسی طرح ہی ہے. اور جو ان کے لاسز ہوتے ہیں, جو اپنی چوری چکاری ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے یہ عام لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں, اس میں ان کو ڈیٹیکشن بلس بجوا دیتے ہیں. اور یہ خود جو ہماری پاور ڈویژن ہے انہوں نے جو امریکن ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو ان کو یہ خود بتایا ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ کی مین ریزن جو ہے وہ تھیفٹ ہے. اوکے, اور تھیفٹ کو روک ہی نہیں پا رہے. اوکے آلرائٹ, اب ہم وسیم اقبال صاحب کے پاس جائیں گے, ان کی بیٹ ہے دا گیس سیکٹر. جی وسیم صاحب. دیکھیں جب اسحاق ڈار آئے ہیں اکتوبر سے جنوری تک جو گیس کی پرائسز انکریز ہونی تھی وہ نہیں انکریز کی, ایز اگریڈ ود دا فنڈ on the review that had already been signed, جو کہ اگست کے اینڈ مڈل ٹو اینڈ اگست سائن ہو چکا تھا. بالکل. اور ان کو پھر مارچ میں آ کے اس کی اپ ٹو 113% جو ہے گیس کی پرائسز جو انکریز کرنی پڑی ہے.
اگر یہ وہ کر دیتے فیز آؤٹ تو ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑنا تھا. اب اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 310 بلین جو ہے. اور یہ جو عمران خان کے اوپر وہ جو کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے, تو وہ جب آئے تھے بیچارے انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ ان کی 2 ریزن تھی. ایک تو یہ تھی کہ نون لیگ نے جو پہلے ان کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر 5 سال جو ہے 2013 سے 2018 5 سال انہوں نے انکریز نہیں کی تھی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے. اور جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے 2 دفعہ ایگزیکٹلی انہوں نے 2018 اور 19 میں 2 دفعہ ریوائز کی ہے اپورڈ. ایک 143% آئی تھی اور 193% پی ٹی آئی کو کرنا پڑے خان صاحب نے, لیکن اس کے بعد انہوں نے 113% کرنی پڑی ڈار صاحب کو. ایگزیکٹلی. اب کیا حال ہے؟ اب آگے فردر ایک اور یہ کرنے جا رہے ہیں 130% اگین, جو ود افیکٹ فرام جولائی 1 جو ہے, اگر یہ کر سکیں اس کے اندر. اس کے اندر ایک اور چیز تھی جو RLNG از ویری ویری امپورٹنٹ, کہ ہمارے جو نیچرل گیس کے ریزروس ہیں وہ ہر سال جو 10% جو ہے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, تو ہماری مور ریلائنس جو ہے RLNG امپورٹ کے اوپر ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ یوکرین رشیا وار کی وجہ سے جو ہے پرائس انٹرنیشنلی جو ہے نا $60 پر MMBTU چلی گئی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے فارن ریزرو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ گیس جو ہے نا وہ ریٹ پہ جو خرید سکیں. تو اس ٹائم جو ہے لانگ ٹرم جو ہمارے ایگریمنٹ ہے قطر کے ساتھ جو نون لیگ نے یا شاید خاقان عباسی صاحب نے کیے تھے, تو اس کے بڑا کرٹیسائز کیا تھا. اس کے اندر 8 کارگو آ رہے ہیں, ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے 12 کارگو کی, جو ہم باقی 4 جو اسپاٹ کے تھرو جو ہے نا وہ لے رہے ہیں, لیکن وہ ہم جو ہے وہ لے نہیں پا رہے, which is that the reason why gas shedding and all that is happening? Exactly. That's happening. Okay, now Khawateen Hudat will go to Sardar Sikandar Shaheen Sahab. He does Benazir Income Support Program, اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے وہ جو again I'll quote Managing Director جو IMF کی ہیں, انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ سبسڈی صرف vulnerable یا غریب کو دیں, اور وہ میرا خیال میں ایک میکنزم ہی ہے, وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. جی سردار صاحب. جی, اس میں انہوں نے جو ابھی میں 40 بلین تو جب گورنمنٹ نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس میں ریلیف دیں گے, اور نہیں 40 بلین ایڈ کریں گے ٹو دا بجٹ وچ واز آئی تھنک 360 بلین, رائٹ؟ 360 بلین, تو 400 بلین ہو گیا. جی, اس کو 400 بلین کر دیا تھا. لیکن اب یہ جو 40 بلین ہے یہ صرف اسپیسیفک ٹو فلڈ وکٹمس ہے, جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے, جو کفالت پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو از دس بیکاز وہ جو بلاول بھٹو صاحب نے دھمکی بھی دی تھی کہ آپ نے فلڈ وکٹمس کو ایز پر پلیجز آپ نے ریلیسز نہیں دی؟ جی بالکل, انہوں نے یہ کہا تھا کیونکہ سندھ اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا, اور سندھ میں بہت کرٹیسزم ہوا تھا کہ بہت زیادہ تباہی آئی, اور گورنمنٹ کا جو رسپانس تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہا, اور کاغذوں کی حد تک تھا, اور جو آن گراؤنڈ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو مطلب اگر آپ 40 بلین کو اگر آپ 33 ملین سے بھی کریں تو اٹس اے ویری ویری اسمال اماؤنٹ. وہ 40 بلین یہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں اور 40 ارب ہے, تو یعنی کہ پر فیملی پر پرسن بھی نہیں, پر فیملی, اور فیملی سائز ہے 6 to 7 پرسن. پوری فیملی کے لیے جو اسسٹنس ہے وہ 1212 روپے, یعنی 1212 روپے میں 6 سے 7 لوگ گزارا کریں گے پر مہینہ بھی نہیں. یہ ون ٹائم ایک ہی مرتبہ دیا گیا ہے کہ جی یہ آپ کو کی امداد ہے, ون ٹائم پیمنٹ ہوئی ہے, یہ نہیں کہ یہ کوئی 6 مہینے یا لیٹ می جسٹ گو ٹو آزاد صاحب, عبدالرشید آزاد صاحب ہمارے وہ سروس بھی کرتے ہیں, مارکیٹ سروس کرتے ہیں. آزاد صاحب یہ جو کتنا آپ نے کہا سکندر صاحب 1200, اس پہ کیا کیا آ جائے گا؟ یہ 1212 روپے میں جی صرف 3 کلو دال آ سکتی ہے, یا 12 کلو چینی آ سکتی ہے, یا 10 کلو آٹا آ سکتا ہے, یا سبسڈی والا جو آٹا ہے تو اس کے 2 تھیلے آ جائیں گے, یہ کچھ آ سکتا ہے. which is for 6-7 people. یہ کتنی دیر, کتنی مطلب ہے کہ 2 ہفتے زیادہ آٹا اگر لیں گے تو وہ سبسڈی والا آٹا بھی لے رہے ہیں تو وہ 10 دن چلے گا, میکسیمم 2 تھیلے بھی لے لیں. دال لے لی تو وہ بھی ہفتہ 10 دن چلے گی, لیکن یہ تو 1 ہفتے کی خوراک بھی نہیں ہے.
جی سکندر صاحب آئی کم بیک ٹو یو. جی کیا بس کے اور کیا کیا جی اس میں اب اس کے علاوہ یہ تو فلڈ فیکٹریز کا مطلب یہ تو کمپلیٹ ڈیزاسٹر تھا, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب جب آ جاتے ہیں جو دوسری طرف انہوں نے اناؤنس کیا ہے کفالت بینیفیشریز, وہ ابھی یہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم 87 لاکھ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ جی 90 لاکھ لوگوں کو کیا جائے گا, اور جو کوارٹرلی پیمنٹ ہے 3 مہینے کی وہ 7,000 سے بڑھا کے 9,000, یعنی کہ 6 مہینے بعد جو 14,000 روپے ملتے تھے وہ 18,000 ہو جائیں گے, اور سال بعد وہ 28 سے 36,000. 36,000 کا مطلب ہے کہ 3,000 پر منتھ ایک اینڈ اگین آزاد صاحب 3,000 پر منتھ ایٹ ٹوڈیز پرائسز. حالانکہ پرائسز تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں, یو نو ایوری منتھ ایوری ویک. وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ اب 41 سے اوپر ہے. یہ اس وقت 3,000 میں تو تقریباً 25 کلو آٹا آ جاتا ہے, یا 5 کلو گھی آ جائے گا, اور اگر دال لیں گے تو وہ تقریباً 10 کلو دال آ جائے گی. تو یہ ہفتہ 10 دن کا بھی راشن ایک جو 7 بندوں. اور انفلیشن آپ نے مطلب آپ بریک میں ہمیں بتا رہے تھے کہ جو انفلیشن ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے آلسو بیکاز کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز نہیں لے رہے. پی ایم ایل نواز از ویری گڈ ایٹ ایڈمنسٹریٹو میجرز. کیوں نہیں لے رہے ابھی تک؟ جب پچھلے 10 مہینے سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, جو ان کی پہلے 2013 سے 2018 تک جو رہی تھی, اس کے مقابلے میں ان کی اب اس بار اس حوالے سے کوئی بھی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. Why is that do you think? چونکہ صوبوں میں تو ایک شاید ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صوبوں میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے. صوبوں میں تو یہ بیسیکلی تو صوبائی سبجیکٹ ہے, لیکن اسلام آباد کی حد تک بھی جو ہے وہ جو پرائس مجسٹریٹ ہیں وہ یا نائب تحصیلدار وغیرہ ہیں, وہ جو جا کے چیک کرتے ہیں مارکیٹس میں, وہ نہیں جاتے. اور اس کی وجہ سے تقریباً 10% جو مہنگائی یہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہ ہے, اس کی وجہ سے بھی آلموسٹ 10% جو مہنگائی اس وجہ سے بھی ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے. I'll let you have the last word, سکندر صاحب. جی اب اس میں بھی ایک بڑی ایک عجیب سی, بیکاز یو نو جو آپ کا جو ہے بسپ جو ہے دیٹ از perhaps the only expenditure that will be fully supported by International Monetary Fund as well as other donors. ڈونرز کی بھی ان کو سپورٹ, IMF کی بھی, لیکن یہ بڑی ایک کنٹراڈکٹری سچویشن ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑھا رہے ہیں, اگرچہ بڑھایا نہیں ہے, تھوڑا بہت انکریز کا یہ کلیم کر رہے ہیں. دوسری طرف ابھی یہ چند مہینے پہلے, میرے خیال ہے پچھلے مہینے کی بات ہے, گورنمنٹ کی ہی ایک سینیٹر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی, سمینہ ممتاز زہری صاحبہ, انہوں نے ایک بل موو کیا تھا کہ جو یہ بسپ کا اسٹائپنڈ ہے دیٹ از ناٹ انف, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس کو بڑھایا جائے. تو گورنمنٹ کے سینیٹرز نے اس بل کو اپوز کیا. جو اسٹیٹ لا منسٹر ہیں شہادت عوان صاحب, انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس بل کو اپوز کیا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, اور وہ بل ریجیکٹ ہو گیا. which is true. خواتین حضرات, آپ نے سنا پوری ٹیم کا جو حال ہوا ہے. اکتوبر سے جنوری تک وہ سچویشن ورس ہوئی ہے. اس کی جو اونرس ہے یا اس کا جو بلیم ہے وہ میرے خیال میں انکمبنٹ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب پہ ہی جاتا ہے. جس طرح کے سکندر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ گورنمنٹ سائڈ نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ٹو فار کفالت اور فار دا پور پیپل. مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 40 بلین روپے صرف انہوں نے انکریز کیے ہیں فار بسپ, وائل اپنا جو گورنمنٹ کی جو اپنا ایکسپینڈیچر ہے جو انہوں نے پروجیکشنز بھی کی ہیں وہ 20 بلین سے زیادہ کم نہیں کر رہے. حالانکہ دیر از مس مینجمنٹ, دیر از کرپشن, دیر از مس گورننس, اور یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کی طرف توجہ ہی نہیں جا رہی ہے. توجہ جا رہی ہے ٹو سے کہ جی ڈار صاحب جو ہیں وہ بہت محنتی ہیں, صحیح محنتی ہوں گے, وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اپنے دفتر میں. مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی خاطر خواہ آؤٹ کم نہیں ہو رہی ہے تو وی آر ناٹ ان اے پوزیشن وے وی کین الاؤ اینی باڈی ٹو کنٹینیو ان اے پوزیشن جہاں ان کی اتنی زیادہ فیلنگز سامنے آ گئی ہیں. ہم تو ریکمینڈ ہی کر سکتے ہیں کہ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, بٹ دیر از ایبسلیوٹلی, جیسے کہ وسیم صاحب نے بھی کہا, کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ تو ہو ہی نہیں رہی ہے. اور دس از وائی آپ اور میں the general consumers are paying the price for all the corruption, all the incompetence, all the misgovernance. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.